چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر وہ فری لانسنگ کرے تو کرے. اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے ایک سیکیور انوائرمنٹ میں وہ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا انوائرمنٹ پنجاب کی خواتین کو دے کر جاؤں جہاں پہ کسی خاتون کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے, اپنے اینڈز میٹ کرنے کے لیے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورک پلیسز جو ہیں وہ ہماری سیف ہوں, وہاں پر کوئی کسی بھی خاتون کو ایک مینٹل سٹریس کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ مجھے کسی بھی وقت کسی سیفٹی یا سیکیورٹی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج بھی جو میرے پاس ہر صبح رپورٹ آتی ہے اس میں ابھی بھی ریپس جو ہیں وہ ہر روز کا معمول ہے, ہر روز کا. لیکن گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں, آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بہت جلدی ایفیشنٹلی پکڑتے ہیں ملزمان کو, لیکن وہ آج بھی وہ واقعات ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لوپ ہولز اتنے بڑے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, وہ عدالت میں جاتے ہیں, عدالت ان کو چھوڑ دیتی. کل میں سرگودا گئی تو یقین مانے میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک بچی تھی 12 سال کی, عائشہ. تو میں نے کوئی 3 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ اس کے جو امپلائرز ہیں ایک میاں بیوی تھے, بالکل ینگ, نیولی میریڈ. تو انہوں نے اس کو اتنا مارا, 2 مہینے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا, اتنا مارا, اتنا تشدد کیا. گھر پہ ملازم تھی, ان کے ملازمہ تھی, کہ وہ بچی 2 مہینے کے تشدد کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. 12 سال کی. اب جن کی بیٹیاں ہیں, جن کے بچے ہیں, وہ ذرا تھوڑا امیجن کریں, اپنی بچوں کو سامنے رکھیں. تو میں نے آئی جی صاحب سے بات کی, انہوں نے 72 آورز میں ان کو جو ملزم تھے ان کو پکڑا اور اس کی تصویر مجھے بھیجی. کل میں جب سرگودا گئی, کیونکہ وہ سرگودا کی رہائشی تھی بچی, تو اس کے ماں باپ تھانے میں, ان سے میری ملاقات ہوئی. بائی دا وے آئی جی صاحب, تھانہ بہت خوبصورت تھا آپ کا ماشاءاللہ, پورا مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں کسی تھانے میں کھڑی ہوں. اور خواتین کا علیحدہ ڈیسک تھا جس پہ خواتین پولیس آفیسرز کمپلیننٹس کو ڈیل کر رہی تھیں. تو میں بہت اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں, پلیز کیپ اٹ اپ. تو وہ میں جب ادھر گئی تو وہ بچی کے ماں باپ تھے, وہ بھی چھوٹی عمر کے تھے. بچی کی ایک بہن تھی, وہ سن بھی نہیں سکتی تھی, بول بھی نہیں سکتی تھی. وہ خود چھوٹی عمر کی تھی, آئی تھنک 13-14 کی ہوگی یا اس سے بھی چھوٹی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے؟ تو چھوٹی بہن, اس نے کہا نہیں, عائشہ کی بڑی بہن ہے. مطلب عائشہ اس سے بھی چھوٹی تھی. اور باپ نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا سا بیچارہ غریب سا بندہ تھا, 5 لاکھ روپیہ اس پہ قرضہ تھا, اور اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی اس بیٹی کو ادھر ملازمت کسی میاں بیوی کے گھر میں دی تھی. تو میں خوش ہوں کہ وہ ملزمان پکڑے گئے ہیں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے, ہمارا انصاف کا سسٹم ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس کر کے, جن کو اتنا خوف نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ماں نے مجھے بتایا کہ وہ بچی اتنی تکلیف میں تھی, لیکن اس بچی کو ماں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں وہ اس کو یہ نہ بتا دے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی, میں شیئر نہیں کر سکتی تھی, میں نے ٹویٹر پہ بھی وہ لکھا, میں شیئر نہیں کر سکتی تھی, وہ بہت تکلیف دہ تصویریں, لیکن قوم کو, ہمارے معاشرے کو وہ تصویر دیکھنی چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کے مشکلات کا ہمیں ایز اے سوسائٹی سامنا ہے. اس کی جو جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تشدد کے نشانات نہ ہوں, اس کی سکن نہیں تھی,